لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم الرؤوف الرحيم۔ حضرات گرامی، حصول برکت کے لیے درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ انظر حالنا یا نبی اللہ اسمع قالنا اننی فی بحر غم مغرق خذ یدی سہل لنا اشکالنا۔ حضرات گرامی، مجھ سے پیشتر آپ نے ہمارے علماء کرام کی زبانی، بالخصوص حضرت مولانا مفتی سکندر حیات خان مصباحی الازہری، ان کی زبانی آپ نے بہت ہی بصیرت افروز خطاب سماعت کیا ہے اور دیگر علماء کرام اب تک بیان کرتے رہے ہیں، اور اس وقت ہمارے اسٹیج پہ علماء کرام کی کثرت موجود ہے، اور ابھی آپ نے دستار بندی کا حسین منظر بھی آپ نے ماتھے کی نگاہوں سے ملاحظہ کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ادارے کو دن دونی رات چگنی برکتیں اور ترقیاں عطا فرمائے۔ حقیقت یہ ہے کہ جہاں پہ ایک عالم دین بیٹھ جاتا ہے تو پھر اس عالم دین کے قدموں کی برکت سے، کیونکہ اس کے قدموں کی برکت کا یہ عالم ہے، اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں ایک طالب علم یا ایک عالم دین اگر کسی بستی سے گزر جاتے ہیں تو اس کے قدموں کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس بستی کے قبرستان سے 40 دن تک عذاب اٹھا لیا کرتا ہے۔ تو اب بستی سے جو، یعنی اس کا مطلب کیا ہوا کہ یہ علماء کرام کی وہ ذوات مقدسہ ہیں، یہ علماء کرام اس اعلیٰ معیار پہ اللہ تعالیٰ نے ان کو فائز کیا ہے کہ باقی والوں کا گزرنا اور ہے، ان کا گزرنا اور ہے۔ یہ بکری خریدنے کے لیے لے جائیں یا بھینس خریدنے کے لیے گاؤں کے اندر چلے جائیں یا اپنا کوئی کام کرنے کے لیے گاؤں کے اندر چلے جائیں، یعنی ان کا مقصد کوئی اور نہیں ہے، ان کا مقصد صرف تجارت ہے، اپنا کام کاج ہے، تب بھی اللہ تعالیٰ ان کے جانے کا اتنا کرم فرماتا ہے کہ اس بستی کے مردوں کو فائدہ ہو جاتا ہے، 40 دن تک ان کا عذاب اللہ پاک اٹھا لیتا ہے۔ اب آپ یہاں سمجھ سکتے ہیں کہ جو اپنے کام کے لیے گئے تھے اور ان کے قدموں کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس علاقے کے مردوں کو فائدہ دے دیا ہے۔ تو جس مسجد کے اندر بیٹھے ہیں، اگرچہ ہماری قوم کے بہت سے دل مردہ ہو چکے ہیں، نہ ان کو حقیقت سمجھ میں آتی ہے، نہ ان کو قرآن سمجھ میں آتا ہے، نہ ان کو حدیث سمجھ میں آتی ہے، نہ صحیح راستہ ان کی سمجھ میں آتا ہے، اگرچہ بہت سے لوگ اس طرح کے ہیں جو چلتے پھرتے تو ہیں، ان کے پاس دولت و ثروت بھی تو موجود ہے، لیکن کچھ سخت باتیں میں کہہ دوں گا پہلے ہی معذرت خواہ، لیکن یہ میرا منصب ہے اور کرنی ضروری بھی ہے۔ میں یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ اس طرح ہمارے معاشرے و سماج کے اندر اس طرح کے بہت سے لوگ ہیں، اگرچہ ضمیر ان کا مردہ ہو چکا ہے، لیکن یاد رکھیے یہ مردہ ضمیر بھی اگر زندہ ہوگا، یہ کسی اور قانون کی وجہ سے نہیں ہوگا، کسی ادارے کی وجہ سے نہیں ہوگا، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ اگر حیات نو عطا فرمائے گا تو علماء کرام کی مسائی جمیلہ سے عطا فرمائے گا۔ میں آپ سے یہ عرض کرتا چلوں کہ ایک عالم جہاں پہ بیٹھ جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی خوشبو سے سارے علاقے کو معطر کر دیتا ہے۔ آپ دیکھیے کہ ایک عالم ربانی جس وقت سرن کوٹ کی جامع مسجد کے اندر آ کر کے بیٹھا ہے، اس علاقے کے اندر آپ دیکھیں گے کہ علماء کرام کی ایسی اور ایسی کھیتی اس نے تیار کی ہے کہ ہر طرف علم کی بہاریں ہیں، اور کچھ علماء جس وقت پونچھ آ کر کے بیٹھ گئے ہیں، تان و تشنیع بھی انہوں نے برداشت کیے ہیں اور لوگوں کی باتوں کے تیر بھی انہوں نے برداشت کیے ہیں، لیکن آج اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم ہے، آج ہمارے خلاف کو تان و تشنیع کرے، ہمیں ذرہ بر اس کی نہ فکر ہوتی ہے۔ سنت کی روشنی میں مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا دین پھیلانے اور بچانے، اس کی ترویج و اشاعت اور اس کی تبلیغ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ حضرات گرامی وقار، میں یہ عرض کرتا چلوں خانقاہ بہت ضروری ہے، میں یہ بھی عرض کرتا چلوں عبادت گاہ بہت ضروری ہے، لیکن عبادت گاہ سے بھی زیادہ ضروری، خانقاہ سے بھی زیادہ ضروری، اللہ کی عزت کی قسم اگر کوئی جگہ ہے تو وہ درسگاہ ہے۔ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں، مسجد تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے روئے زمین کو بنا دیا، مسجد کی اہمیت سے کوئی انکار نہیں، مسجد کی اہمیت سے کوئی انکار نہیں ہے، لیکن دکان کی چھت پہ اگر آپ نماز پڑھیں گے نماز ہو جائے گی، محلے کے اندر اگر نماز پڑھیں گے نماز ہو جائے گی، گھر کے اندر اگر آپ نماز پڑھیں گے نماز ہو جائے گی، آپ اسٹیشن پہ نماز پڑھیں گے نماز ہو جائے گی، آپ روڈ کے اندر مصلی بچھا کر کے نماز پڑھیں گے نماز ہو جائے گی، آپ پتھر کے اوپر نماز پڑھیں گے نماز ہو جائے گی۔ لیکن یاد رکھیے دنیا کے کسی علاقے کے اندر اگر آپ نماز پڑھیں گے نماز ہو جائے گی، لیکن نماز پڑھنی تو آنی چاہیے، نماز ہو جائے گی
لیکن نماز کب ہوگی؟ نماز کے لیے شرائط کا ہونا ضروری ہے، نماز کے ارکان بھی ہیں. تو اب نماز کب ہوگی؟ جب طہارت ہوگی. نماز کب ہوگی؟ استقبال قبلہ ہوگا. نماز کب ہوگی؟ نیت ہوگی. نماز کب ہوگی؟ جب وقت ہوگا. نماز کب ہوگی؟ جب آپ کو سبق آئے گا. نماز کب ہوگی؟ جب قیام کا طریقہ پتہ چلے گا. نماز کب ہوگی؟ جب قرات آئے گی. نماز کب ہوگی؟ جب رکوع صحیح طور پہ ہوگا. نماز کب ہوگی؟ جب سجدہ تو صحیح طور پہ ہوگا. تو نماز تو کہیں بھی پڑھیں گے نماز اللہ قبول فرمائے گا، لیکن نماز ہونے سے کے لیے سب سے پہلے شرائط کا ہونا ضروری ہے، ارکان کا ہونا ضروری ہے. تو آپ کو پتا چلے گا، شرائط بھی آپ کو پتا چلے گا، وہ کہیں اور سے پتا نہیں چلے گا، درسگاہ سے پتا چلے گا. میں آپ سے یہ عرض کروں گا کہ اس وقت آپ دیکھیے ہماری قوم کا قبلہ بدل چکا ہے، ہماری قوم کا ٹارگٹ بدل چکا ہے، ہماری قوم کی منزل بدل چکی ہے. ہماری قوم کو آپ دیکھیں گے یہ غیر سمت میں جانا ہی نہیں، کہیں اور تھا، جا کہیں اور رہے ہیں. اور آج یعنی مذہب کے حوالے سے اگر بات کریں گے، یعنی ایک طرف دنیا داری کے طور پہ اگر آپ بات کریں گے تو جناب سیاسی مستقبل ہماری قوم کا کوئی نہیں، سیاسی سوجھ بوجھ ہماری قوم کے پاس کوئی نہیں ہے. ووٹ کہاں پہ دینا ہے اور کہاں پہ نہیں دینا ہے، کوئی بالکل چوپٹ قسم کے اگر کوئی لوگ ہیں تو ہمارے مسلمان ہیں. کون سا آپ نے اپنا سیاسی قائد تیار کیا ہے جو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے بات کر سکے؟ جو لیڈر بنائے بھی ہیں وہ بھی ایسے ہیں جو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات نہیں کر سکتے، ٹلوے چاٹنے کا کام کرتے ہیں. ایسے لیڈروں کی کوئی ضرورت نہ، ان کے پیچھے چلنے کی ضرورت ہے. آپ نے لیڈرشپ ہماری ایسی ہونی چاہیے کہ جب بات اگر پارلیمنٹ کے اندر یا اسمبلی ہال کے اندر یا کسی بھی مقام پہ، کسی موقع پہ، کسی بھی موڑ پہ اگر وہاں پہ قرآن کے خلاف بات ہو، حدیث کے خلاف بات ہو، مسجد کے خلاف بات ہو، مدرسے کے خلاف بات ہو، مسلم امہ کے خلاف بات ہو، مسلم قوم کے خلاف بات ہو، نبی کی شریعت کے خلاف بات ہو، تو پھر وہ لیڈر ایسا ہونا چاہیے کہ اس کی شخصیت میں حضرت عمر کی جھلک نظر آنی چاہیے. لیکن میں آپ سے یہ عرض کرتا چلوں، یہ ایسی لیڈرشپ ہمارے پاس کہاں ہے؟ ہمارے ہاں لیڈرشپ تو زیادہ سے زیادہ، اللہ معاف کرے اکا دکا صحیح بھی ہو سکتے ہیں، لیکن زیادہ تر بس سارا ان کا قبلہ یہ ہوتا ہے کہ جو پارٹی کا پریزیڈنٹ ہے اس کی خوشنودی حاصل ہو جائے اور ہمیں ٹکٹ مل جائے. میں کہتا ہوں اس امت کے بڑے مسائل ہیں اور ہر مسائل کو ڈسکس کیا جائے گا، چاہے وہ سیاسی ہو یا سماجی ہو یا مذہبی ہو یا اس کے علاوہ. یہ تو ہماری سیاست کی حال ہے. اب آؤ ذرا سماج کی طرف، آؤ ذرا ہم کتنا سوشل ورک کرتے ہیں. میں پوچھتا ہوں ذرا دوسروں کے آپ کام دیکھیے، اور اس کے علاوہ ہمارے کتنے ایسے ادارے ہیں جن اداروں کے اندر ایسا انتظام موجود ہے کہ جو غریب ہو اس کو پڑھایا جائے، جو فقیر ہو اس کو پڑھایا جائے. ہمارے بچیوں کی تعلیم کا نظم و نسق کیا ہے؟ ہمارے غریبوں کے تعلق سے اگر ایک کینسر کا مریض ہے اس کے تعلق سے مسلم امہ نے کیا کیا ہے، ان لوگوں نے کیا کیا ہے کہ اس کے گھر کا چولہا بھی جلتا رہے، اس کا علاج بھی ہو سکے. میں پوچھنا چاہتا ہوں سوشل ورک کرنے والے ہمارے لوگ کہاں ہیں؟ لوگوں کو الو بنانا نہایت آسان ہے، فالتو باتیں کرنا اور زیادہ آسان ہے، علماء کے خلاف بھونکنا اس سے زیادہ آسان ہے، لیکن میدان کے اندر جو کام کرتا ہے قوم اسی کو اپنا امام مانتی ہے. آج کتنے ایسے ادارے ہیں کہ اگر ہمارے ہاں کسی بھائی کا ہاتھ کٹ جائے تو اس کا علاج کروانے والے کتنے ہیں، کوئی بیمار ہے اس کا علاج کروانے والے کتنے ہیں، اور اگر کسی کے گھر راشن نہیں تو راشن پہنچانے والے کتنے ہیں. کہاں چلی گئی ہماری امت؟ کیا پیسوں کی کمی ہے؟ پیسوں کی کمی تو نہیں ہے، اگر کمی ہے تو نظم و نسق کی کمی ہے، کمی ہے تو دور اندیشی کی کمی ہے. یہ تو سوشل ورک ہو گیا. اب آگے چلیے، یعنی سیاست کے طور پہ اگر آپ دیکھیں گے تو مجموعی طور پہ مسلم امہ کا قبلہ بالکل غلط. اور اگر سوشل ورک کی بات آئیں گے اور اگر سماجی کام کرنے کی بات آئے گی تو یہاں بھی آپ دیکھیں گے کہ یہاں بھی بالکل ان کی سمت، ان کا ٹارگٹ، ان کا نشانہ غلط ہے. اب تیسری چیز ہے مذہبیات کے حوالے سے. مذہب کے حوالے سے لوگوں کو، ہر آدمی کو جذبہ رہتا ہے. جذبہ کیا رہتا ہے؟ ہمارے مذہب کا کام ہونا چاہیے، ہمارے مسلک کا کام ہونا چاہیے، ہمارے مشرب کا کام ہونا چاہیے. لیکن یہاں بھی ان کا ٹارگٹ کیا ہے، ان کا نشانہ کیا ہے، ان کا چلنے کا طریقہ کیا ہے؟ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، میں آپ سے ایک بات بتاتا ہوں، میں ایک مثال کے ذریعے بات ذہن کے اندر اتارنا چاہتا ہوں. بولو ہم میں سے ہر بندہ اپنے مذہب کو پھیلتا پھولتا دیکھنا چاہتا ہے کہ نہیں دیکھنا چاہتا؟
زور سے آواز آئے. دیکھنا چاہتا ہے, ہر آدمی چاہتا ہے کہ ہمارے مذہب کا پرچار ہو, ہمارا مذہب آگے بڑھے, ہر بندہ یہ چاہتا تو ہے. لیکن ایمانداری سے مجھے ایک بات بتائیں, میرے ایک سوال کا آپ جواب دیں. ایک آدمی خدا نہ کرے ہمارے کسی بھائی کو پتھری ہو جائے, اچھا ایمانداری سے بتائیے کہ پتھری کا آپریشن ہو کر کے اس کا صحت یاب ہونا ضروری ہے کہ نہیں؟ اب اس کا آپریشن کون کرے گا؟ تو لوگ کہیں گے جی دیکھو جامعہ ازہر مصر سے پڑھ کے آئیں گے, یہ حافظ سکندر صاحب اس کے لیے بہترین موضوع آدمی ہیں اور بالکل سلونیا لے کر کے اس کا آپریشن کریں گے. تو میں ابھی لکھ کر کے دیتا ہوں کہ وہ مریض بچے گا نہیں. یعنی اتنے قابل ہونے کے باوجود کیوں؟ وجہ کیا کہ انہوں نے یہ اس جانب نہیں گئے ہیں, اور جب یہ گئے نہیں ہیں, انہوں نے باضابطہ سرجری سیکھی نہیں ہے, تو یہ کام کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے؟ نہیں کر سکتے. اللہ کی عزت کی قسم, آج ڈاکٹریت اور جتنا بھی یہ شعبہ طب ہے وہ بھی مظلوم نہیں, شعبہ تعمیر وہ بھی مظلوم نہیں, آج کالج وہ بھی مظلوم نہیں. روئے زمین پر مسلمانوں نے سب سے زیادہ ظلم اگر کیا ہے تو مصطفیٰ کے دین پر کیا ہے. علی بے کی پٹی نہیں آتی جن لوگوں کو, سالمہ رضا کا مخارج جن کو نہیں آتا ہے, اور جن کو نماز کا سبق نہیں آتا ہے, استنجے کا طریقہ نہیں آتا ہے, نماز کے فرائض نہیں آتے ہیں, روزے کا معلومات ان کو نہیں ہے, آج وہ بھی بھونکتا ہے تو حضور کے جانشینوں کے خلاف. آج وہ بھی اگر بات کرتا ہے تو نبی پاک علیہ السلام کے دین کے سیکھنے والوں کے خلاف. میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں, ہے جی عامنی دین کے بات کر سکتے ہیں؟ میں کہہ رہا ہوں یار تو MBBS کی کورس کی بات نہیں کر سکتا؟ ہے جی نہیں کر سکتا. کیوں؟ وہ شعبہ پڑھا نہیں. میں نے کہا ڈمرو تو پہلے پڑھ پھر بحث کی اجازت ہے, اور جب تجھے آتا ہی کچھ نہیں تو کون ہوتا ہے بحث کرنے والا؟ اب میں آپ سے بتاؤں کہ سب سے بڑا فتنہ آج کے دور کا, سب سے زیادہ فائدہ بھی اور سب سے زیادہ فتنہ یہ شیطان ہے جس کو ہم نے اپنے جیب کے اندر رکھا ہوا ہے. یہ صحیح بھی ہے اور یہ غلط بھی ہے. صحیح اس اعتبار سے کہ اگر اس کا صحیح استعمال کیا جائے, اور غلط اس اعتبار سے کہ اگر اس کا غلط استعمال کیا جائے تو یہی شیطان ہے, اور اگر صحیح استعمال کیا جائے تو اس کے فائدے بھی بہت زیادہ ہیں. اب اس کے اوپر یوٹیوب اور اسی کے اوپر فیس بک اور سوشل میڈیا, اب وہاں کیا کرتے ہیں جناب والا, وہاں کوئی لوگ بیٹھتے ہیں امامہ باندھ کے ٹوپی لگا کر کے. تو میں نے کل بھی اپنی تقریر میں کہا تھا, امامہ باندھنے سے بندہ عالم و فاضل نہیں بنتا, اور اسی طریقے سے سلوار شریف کو اونچا کرنے سے بھی آدمی مفتی نہیں بنتا. اس کے لیے پڑھنا پڑتا ہے, اس کے لیے دن رات ایک کرنا پڑتا ہے. وہ کیسے پڑھنا پڑتا ہے یہ مفتی لیاقت سے پوچھئے, یہ مفتی سکندر سے پوچھئے, مفتی شبیر صاحب سے پوچھئے, ان سے پوچھئے کیسے پڑھنا پڑتا ہے. نہ دن کا پتہ لگتا ہے نہ رات کا پتہ چلتا ہے. آج ہمارے معاشرے کا عالمیہ یہ ہے, آج ہمارے معاشرے کا عالمیہ یہ ہے کہ ایک اگر کسی بندے نے ٹوپی رکھ کر کے کہہ دیا نہیں جی یہ ولی تو کچھ نہیں کر سکتے, یہ بابے کچھ نہیں کر سکتے, اور اس کے علاوہ یہ کچھ نہیں کر سکتا, یہ کچھ نہیں کر سکتا, تو ہماری قوم کے بعض نہ عقل بے عقل لوگ, نہ خلف لوگ جن کو نہ عقل ہے نہ سمجھ ہے, اے جی یہ بات تو صحیح کرتا ہے نا, سیکولرزم کی بات کرتا ہے. یار یہ سیکولرزم یہ انگریزی کا لفظ ہے نا, اور اس کا ترجمہ ہوتا ہے بے دینی, یہی ترجمہ ہے نا. اب مجھے سمجھ نہیں, جو خود بے دین ہو وہ دین کی بات کیسے کر سکتا ہے؟ جو خود بے دین ہو وہ دین کی بات کیسے کر سکتا ہے؟ اچھا کچھ لوگ, ایک بات اور بھی ہے, ایک بات کی میں وضاحت و صراحت بھی کرتا چلوں. ہمارا تعلق ہے اہل سنت و جماعت کے ساتھ, ہم ہیں سنی اور ہمارا مسلک ہے اہل سنت و جماعت. وہی اہل سنت و جماعت جسے صدیق اکبر نے پروان چڑھایا, جسے فاروق اعظم نے آگے بڑھایا, جس کی جڑ ان کے اندر حضرت عثمان غنی کی محنتیں ہیں, اور جس کو بار آور حضرت مولا کائنات نے کیا ہے, اور جس کے لیے شہادت حضرت امام حسین نے دی. وہی اہل سنت و جماعت جسے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے آگے بڑھایا, امام شافعی احمد بن حنبل حضرت امام مالک نے آگے بڑھایا, ائمہ مجتہدین نے آگے بڑھایا ہے, اور 1400 سال کے مجددین نے جس کو آگے بڑھایا ہے, اور 14ویں صدی میں جس کی حفاظت اعلیٰ حضرت امام محمد رضا فاضل بریلوی نے فرمائی. میں عرض کروں, ہم اسی کے ترجمان ہیں, ہم اسی کے نقیب ہیں, ہم اسی کو ماننے والے ہیں, ہم اسی کے ناشر ہیں, اور اسی کے ادنا خادم ہیں. اب اگر کوئی آدمی
ایک بات میں بتاؤں، ہم ایک ایسے ملک میں رہنے والے ہیں جہاں پہ اظہار آزادی ہے، اظہار رائے کی آزادی ہے. یہاں پہ ہر آدمی جو فرمانا چاہے وہ یہاں پہ فرما بھی سکتا ہے، جو بکنا چاہے وہ بک بھی سکتا ہے. آزادی تو ہے. اب اگر کوئی فرمائے تو فرماتا رہے اور کوئی بکے تو بکتا بھی رہے، آزادی ہے. لیکن اگر کوئی آدمی سنی لباس میں آ کر کے امیر معاویہ کے خلاف بھونکے گا، زبان کھینچی جائے گی. ہاں، اگر آپ تو فرمانا نہیں چاہتا، تو بھونکنا چاہتا ہے، تو بھونک، لیکن لباس اتار کے بھونک. اگر تو کیا کہے گا کہ سنی رہوں گا اور پھر بھونکوں گا، تو یہ اعلیٰ حضرت کی فوج یہ کام نہیں کرنے دے گی. اس لیے کہ ہمیں مرنا بھی سنیت کے لیے، جینا بھی سنیت کے لیے. اور اگلی بات میں جو عرض کر رہا ہوں وہ یہ ہے، آج دین کے حوالے سے بات کر رہے ہیں لوگ، اور وہ لوگ پڑھ رہے ہیں جن کو دین کا پتہ نہیں، اور پھر اسی طریقے سے آ کر کے میڈیا پہ بیٹھ جاتے ہیں. وہ بیٹھنے کے بعد جناب پوری دنیا کی کسی کتاب میں ہے ہی نہیں. جب کتاب سامنے رکھی جاتی ہے بیچاروں کو کتاب پڑھنی نہیں آتی. میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں، علماء کرام بور تو نہیں ہو رہے؟ ایک مزے کی بات بتا دوں. میں جامعہ انوار العلوم میں تھا، جہاں مفتی اسکندر صاحب بیٹھے ہوں وہاں بیٹھا ہوا تھا میں. اتنے میں ایک شخص آیا، تو خیر لمبی چوڑی بات اس سے ہوئی، لیکن صرف خلاصہ بتاتا ہوں. لڑکے پکڑ کر کے میرے پاس لے آئے. جی کس پہ بات کریں گے؟ رفع الیدین پہ بات کریں گے. ان کا بہت اچھا. میں نے اس کو بالکل آسان اور سمپل سی بات بتائی. میں نے کہا یہاں لکھ کر کے دیکھ، صحیح ہے حدیث میرا مسلک ہے، میں بھی لکھ کر کے دیتا ہوں. خیر میں نے بھی اپنی تحریر دی، وہ تحریر میرے پاس موجود ہے. اس نے لکھا صحیح حدیث میرا مسلک ہے، اور صحیح کا جو اس نے املا کیا سین دو چشمی ہے یہ صحیح، اور حدیث کا لکھا ہے دال یہ سین حدیث، اور جو مسلک پہ ظلم کیا میم سواد لام بڑا کاف مسلک. یعنی علمی صلاحیت یہ ہے کہ صحیح لکھنا نہ آئے، علمی صلاحیت یہ کہ حدیث لکھنا نہ آئے، علمی صلاحیت یہ کہ مسلک لکھنا لائے، اور بھونکیں گے تو امام اعظم کے خلاف. اب اس کے بعد میں نے کہا ٹھیک ہے رفع الیدین پہ. مجھے پتہ لگ گیا کتنے بڑے باصلاحیت آدمی ہیں. میں نے کہا رفع الیدین کے اوپر بات ہوگی. میں نے کہا یار سمپل سی بات، میرا ایک سوال اس کا جواب ہے. کیا سوال ہے آپ کا؟ میں نے کہا نبی پاک ذخیرہ حدیث میں کھلی چھوٹ، صحاح نہیں، ذخیرہ حدیث کے اندر بتا دے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہو کہ رفع الیدین کے بغیر نماز نہیں ہوتی. ایک حدیث بتا دے، بس بات ختم. ہم 300 حدیث نہیں، 400 نہیں، 500 نہیں پوچھ رہے ہیں، اور 3 حدیثیں 4 بھی نہیں پوچھ رہے. ایک حدیث بتا دے کہ جس کے اندر یہ حکم ہو کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہو کہ رفع الیدین کے بغیر نماز، بولو نماز نہیں ہوگی. اس نے کہا جی ہے. میں نے کہا کس کتاب میں ہے جی مسند امام محمد میں ہے. میں نے کہا روئے زمین پر مسند امام محمد نام کی کتاب ہی کوئی نہیں ہے. روئے زمین پر مسند امام محمد نام کی کوئی کتاب نہیں ہے جی. پھر کون سی ہے؟ میں نے کہا مسند امام احمد بن حنبل ہے. اور احمد اور محمد دونوں فرق محسوس ہو رہا ہے نا؟ اچھا تو مسند حضرت یہ مفتی اسکندر صاحب یہاں موجود ہیں. میرے نظروں سے اس کے مسند امام احمد بن حنبل کے 3 نسخے گزرے. ایک ہے 5 جلدوں میں، ایک ہے 22 جلدوں میں، اور ایک ہے 53 جلدوں میں. اور جو 22 جلدوں والا ہے، 20 یا 22 جلدوں والا، وہ الحمدللہ جامعہ انوار العلوم کی لائبریری کے اندر موجود ہے. تو میں نے اپنے طالب علم سے کہا کہ ذرا مسند امام احمد بن حنبل نکالیں، اور نکالنے کے بعد ٹیبل کے اوپر رکھ دی. میں نے کہا نکاح بتا اس کے اندر وہ کون سی حدیث ہے جو تو بتا رہا ہے. اور جو کتب احادیث ہے ان کا سسٹم الگ ہے. جو جامع ہوتی ہے نا اس کا ایک طریقہ الگ ہے، جو سنن ہے اس کا ایک جو ترتیب کا ہے سسٹم وہ الگ ہے، جز کا الگ ہوتا ہے، اور اسی طریقے سے مسند کا الگ ہوتا ہے. اب مسند کی جو ترتیب کا طریقہ ہے وہ تو مجھے معلوم تھا. میں نے کہا راوی کون ہے؟ حضرت علی ہیں.
تو حضرت علی کی جتنی مرویات مسند امام احمد بن حنبل کے اندر موجود ہیں، اس کے اندر اس حدیث کا آتا پتہ ہی نہیں تھا جو حدیث وہ بیان کر رہا تھا. تو یہ گڑھ کر کے بھی حدیث بیان کرنے والے لوگ موجود ہیں. لیکن میں آپ سے یہ عرض کرتا چلوں کہ اس طرح کے نمونے بھی آپ کو ملیں گے. لیکن یاد رکھیے کہ دین کا کام بھی وہ کرے جسے دین کا پتہ ہو. اور دین کا کام وہ کرے جسے دین کا پتہ ہو. اور سنیت کے لباس کے اندر جو ہے، اب ایک بات اور بھی عرض کروں حضرت اگر آپ کی اجازت ہو، ہمارے سنیوں میں پرسنٹیج نہیں چلتی مذہب کے حوالے سے. اب کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں جہاں والے میں تو 20% میں سنی بھی ہوں اور 21% میں شیعہ بھی ہوں اور 21% میں وہابی بھی ہوں اور 21% میں پرلے درجے کا یہ دڑ بھی ہوں. تو ہم نے کہا یار 20% نہیں تو 100% بھی اگر یہ دڑ بننا چاہتا ہے بن، لیکن جو سنی ہوگا وہاں پرسنٹیج نہیں چلے گی. 100% سنی بن کر کے رہنا پڑے گا، کوئی پرسنٹیج نہیں چلے گی. یہاں یہ پرسنٹیج نہیں چلے گی اتنے پرسنٹ یہ ہوں اور یہ ہوں اور یہ ہوں. شیعوں کے عقائد ان کو مبارک، وہابیوں کے عقائد ان کو مبارک، قادیانیوں کے عقائد ان کو مبارک. وہ اپنے آئیڈینٹی کے ساتھ، وہ اپنے امتیاز کے ساتھ، وہ اپنے مسلک کے ساتھ وہ اگر کوئی بات کریں گے وہ اپنے اسٹیج سے کرتے رہیں. لیکن سنیوں کے لباس میں آ کر کے اگر کوئی دوسرے مسلک کی بات کرے گا گریبان سے اسے پکڑ کر کے روڈ کے اندر گھسیٹا جائے گا. سنیت کے لباس کے اندر آ کر کے کوئی دوسری بولی بولنے کی اجازت نہیں ہوگی. اس لیے میں آپ سے یہ عرض کروں، اس لیے اور یہ بات بھی کچھ لوگ اور بھی ہیں، ایک بات کی اور بھی وضاحت کرتا چلوں. آپ کیا ہیں؟ ہم سنی ہیں. اچھا ٹھیک ہے آپ سنی ہیں. کس کو مانتے ہیں جی؟ امام غزالی کو بھی مانتے ہیں، امام سیوطی کو مانتے ہیں، شاہ عبدالعزیز کو بھی مانتے ہیں، شاہ ولی اللہ کو بھی مانتے ہیں، شاہ عبدالحق محدث دہلوی کو، امام ربانی کو بھی مانتے ہیں. ہم نے کہا یہ سارے کے سارے ائمہ ہمارے ہیں، ہمارے سر کا تاج ہیں. لیکن اس دور کے اندر جو سکہ رائج الوقت ہے، جہان سنیت کے اندر جو کرنسی چلتی ہے، مجھے آپ ایک بات بتائیں، ہندوستان کے اگر بندہ آئے نا تو یہاں کی مارکیٹ میں جانا پڑے گا تو یہاں انڈین کرنسی چلے گی، سعودی عرب میں ریال چلے گا، برطانیہ میں پاؤنڈ چلے گا، امریکہ میں ڈالر چلے گا. یعنی جس ملک کے اندر جانا ہو اسی ملک کی کرنسی کا جیب کے اندر ہونا ضروری ہے. اور جہان سنیت کے اندر جو رہے گا تو جہان سنیت کی کرنسی کا نام امام احمد رضا فاضل بریلوی ہے. اس لیے کہ ایک عرب کے بڑے عالم تھے، انہوں نے فرمایا اذا جاء رجل من الہند سالناه عن الشیخ احمد رضا خان فإن مدحه علمنا انه من اهل السنة وإن ذمه علمنا انه من اهل البدع وهذا هو المعیار عندنا. کہ ہندوستان سے جب کوئی شخص آتا ہے نا، ہم اس سے صرف ایک سوال کرتے ہیں، زیادہ لمبے چھوڑے نہیں. ہندوستان میں شاہ ولی اللہ بھی لیکن سوال نہیں کر رہے ہیں، ہندوستان میں شاہ عبدالعزیز بھی سوال نہیں کر رہے ہیں، ہندوستان میں شاہ عبدالحق محدث دہلوی بھی سوال نہیں کر رہے ہیں، ہندوستان میں حضرت امام ربانی بھی سوال نہیں کر رہے. اتنے بڑے جید اجیاد یہاں پہ موجود تھے. لیکن کیوں؟ اس لیے کہ ان سب کے بارے میں اگر سوال کریں گے نا تو وہاں پہ تقیہ کر کے یہاں تقیہ چل سکتا ہے. یعنی امام ربانی کے نام پہ بھی کوئی تقیہ کر سکتا ہے اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے نام پہ بھی کوئی تقیہ کر سکتا ہے، اور اسی طریقے سے دوسرے ہمارے اکابر ہیں اولیاء کاملین. لیکن اعلی حضرت، اعلی حضرت کا نام ایسا ہے کہ اس نام کی آڑ میں کوئی چھپ نہیں سکتا ہے. یہاں اسلام کو آڑ بنا کر کے پیچھے بد مذہبیت پھیلا نہیں سکتا ہے. اس لیے حضور محدث اعظم ہند نے فرمایا تھا کہ غوث پاک کی شان یہ ہے جو قلم در دست قاطب، اس طریقے سے وہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے ہاتھ میں. اور اعلیٰ حضرت کی شان یہ ہے
کہ وہ غوث پاک کے ہاتھ میں ایسے ہیں چوں قلم در دست کاتب. حضور غوث پاک جو چاہتے ہیں اعلیٰ حضرت کے ذریعے وہ تحریر فرما دیتے ہیں. میں آپ سے یہ عرض کروں، آج کے دور کے اندر جو آدمی وہ نقشبندی کہلائے، وہ سہروردی کہلائے، وہ قادری کہلائے، وہ چشتی کہلائے، وہ مصباحی کہلائے، وہ نعیمی کہلائے، وہ اشرفی کہلائے، وہ کسی بھی مشرب کے ساتھ ہو، اگر وہ اعلیٰ حضرت کا معتقد ہے وہ ہمارے سر کا تاج ہے. اور اگر کوئی مصباحی اپنے نام کے ساتھ لگائے اور وہ مسلک اعلیٰ حضرت کا باغی ہو، مصباحی ہونے کے باوجود بھی ہم ایسے مصباحی کو جوتے کی نوک پہ رکھتے ہیں. ہمارے ہاں معیار اعلیٰ حضرت امام محمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مقدسہ ہے. اب کوئی کہے گا جناب والا ایسا کیوں؟ ایسا اس لیے. ایسا کیوں؟ تو ایسا اس لیے ہے کہ جب حملہ ہوا امام الانبیاء کی ذات پہ، سامنے اعلیٰ حضرت ہیں. صدیق کی صداقت پہ سامنے اعلیٰ حضرت ہیں. عمر کی عدالت پہ سامنے اعلیٰ حضرت ہیں. حضرت مولا کائنات کی شجاعت پہ سامنے اعلیٰ حضرت ہیں. امام اعظم کے مسلک پہ سامنے اعلیٰ حضرت ہیں. اسلاف کی کرامتوں پہ سامنے اعلیٰ حضرت ہیں. حضور کے اختیار پہ سامنے اعلیٰ حضرت ہیں. بزرگوں کی کرامت پہ سامنے اعلیٰ حضرت ہیں. بزرگوں کے آستانے پہ سامنے اعلیٰ حضرت ہیں. اور انگریزوں کے شیر خار اور انگریزوں کے نمک خار جب اسلام کا چہرہ بدلنا چاہتے ہیں تو اسلام کا چہرہ دھل کر کے نکھار کر کے جس شخصیت نے سامنے کیا ہے اس شخصیت کا نام اعلیٰ حضرت امام محمد رضا بریلوی. حضرات گرامی، میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو ایک بار صدر اللہ فاضل نے عرض کیا، حضور ایک گزارش ہے. کہا کیا؟ کہ آپ کے قلم کے اندر کچھ جملے سخت نکل جاتے ہیں، لہذا آپ تھوڑی نرمی برتے تاکہ جو ہمارے مخالف ہیں وہ بھی آپ